الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. سورۃ الاعراف کا تیسرا حصہ جس میں تسلی ہے نبی علیہ السلام اور مبلغین کے لیے، وہ جاری ہے۔ تفصیلی واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ تیسری حالت ہم پڑھ رہے تھے کہ قوم کے لوگ وہ حق پرست کی طرف برائی کی نسبتیں کرتے ہیں، بدفعلیاں پکڑتے ہیں، یہ ان کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بنی اسرائیل نے ایسا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف عذابوں میں گرفتار کیا، پھر بھی نہیں سمجھے تو فانتقمنا منہم، اللہ فرماتا ہے میں نے پھر ان سے بدلہ لیا، فاغرقناہم فی الیم، اور دریا میں ان کو غرق کر دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا، اب یہاں سے باقی حالت قرآن بیان کر رہا ہے کہ فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد اللہ فرماتا ہے میں نے اس قوم کو عہدے عطا کر دیے اور وارث بنا دیا ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشرقی ممالک میں بھی اور مغربی ممالک میں بھی۔ رب نے جو وعدہ کیا تھا بھلائی کا وہ ان کے سر پورا کر دیا ان کی صبر کرنے کی وجہ سے، اور جو ظالموں نے جو منصوبے بنائے تھے، جو بڑی بڑی عمارتیں بنا دی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نیز و نابود کر دیا۔ تو یہ ایک دو آیات کل والی رہ گئی تھی، آگے پھر چوتھی حالت قرآن بیان کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا، اور ہم نے وارث کر دیا ان لوگوں کو کانوا یستضعفون، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض، مشرقی ممالک میں یعنی لیبیا وغیرہ، ومغاربها التی، اور مغربی ممالک یعنی شام وغیرہ میں، التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، وتمت کلمۃ ربک الحسنی، اور پورا کیا وعدہ تمہارے رب نے بھلائی کا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بما صبروا، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، ودمرنا، اور ہم نے مٹا دیا، تباہ کر دیا، ما کان یصنع فرعون وقومہ، جو کچھ انہوں نے بنایا تھا فرعون اور اس کی قوم نے، وما کانوا یعرشون، اور جو وہ بلند کرتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے ان کے منصوبے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اب یہاں سے چوتھی حالت ہے کہ اپنے ساتھیوں کی وجہ سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے ناجائز قسم کے سوالات اور مطالبات یہ بھی ہوں گے، لیکن حق پرست اس سے بھی دل تنگ نہیں کرے گا، ان کو پھر دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سال لگائے ان کو سمجھانے پر، بنی اسرائیل کو، اور بالآخر فرعونیوں سے نجات مل گیا، دریا سے بھی پار چلے گئے،
آگے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ شرک میں مبتلا ہے اور بتوں کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے اجعل لنا الہن، ہمارے لیے بھی اس طرح کوئی بت کوئی الہ بنائے نا کہ ہم اس کی کیا کریں، ان کی پرستش کرے، عبادت کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا انکم قوم تجہلون، بڑے جاہل لوگ ہو تم لوگ۔ کتنا میں نے تم لوگوں کو سمجھایا، کتنا میں نے مقابلہ کیا فرعونیوں کا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، شرک سے بچانے کے لیے تو میں تم لوگوں کے لیے اتنی جدوجہد کر رہا تھا۔ اب جب تمہیں نجات مل گئی تم پھر وہی مطالبات کر رہے ہو کہ ہمارے لیے اس طرح کا الہ بناؤ۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور حاجت روا کہاں ہے کہ میں تمہارے لیے وہ ڈھونڈوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اتنا دیکھے بندی اتنی کوشش کرے، محنت کرے اور آگے سے اس طرح کا سوالات قوم کرے تو بندے کو خون کھولتا ہے کہ نہیں؟ کتنا بندے کو غصہ آتا ہے نا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دل کو تنگ پھر بھی نہیں کیا، پھر ان کو سمجھایا۔ تو یہ کبھی کبھی حق پرستوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی عجیب عجیب قسم کے مطالبات اور سوالات ہوتے رہتے ہیں۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو دریا سے۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو وہ گزرنے لگے ایک ایسی قوم پر، یعکفون، جو عبادت میں لگے ہوئے تھے، عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اپنے بتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کر رہے تھے۔ یعکفون قرآن کہتے ہیں نا، ایک جگہ جم کے بیٹھ جانا، جس طرح آج کل کے دور میں یہ منجور ہوتے ہیں نا، منجور جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو زیارتوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اعتکاف کر کے بس بیٹھے، وہاں سے ہلنا نہیں ہے، جلنا نہیں ہے جناب، کھانا بھی ادھر، پیشاب بھی ادھر ہی کرنا جناب، چرس بھی ادھر ہی پینی ہے، نشے بھی ادھر ہی کرنے انہوں نے، بس وہاں سے ہلنا جلنا انہوں نے نہیں ہوتا۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے جی، اور ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ وہ منجور جو بیٹھے ہوئے ہیں نا تو وہ بھی ناقص ہوتے ہیں، سارے کے سارے آپ ناقص الخلقت ہوتے ہیں، کسی کی ناک ٹیڑھی، کسی کا منہ ٹیڑھا، کسی کا ہاتھ شل، کسی کا پاؤں شل۔ اور اگر یہ زیارت والا کچھ کر سکتا ہوتا کم سے کم اس کو تو ٹھیک کر لیتا نا، جو رات دن ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے اس کو تو ٹھیک کر لیتا نا کم از کم، اوروں کو نہ کرے اپنوں کا تو خیال کرتا نا یار۔ جب اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا سمجھ جاؤ کہ میرے اور آپ کے تھوڑے سے جانے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ رات دن بیٹھے ہوئے ادھر اس کو کچھ نہیں ہو رہا تو تم 10 منٹ کے لیے گئے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور منجور سے بھی یہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے کہ مزار پہ جب کوئی آتا ہے تو اسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ بھئی مجھے کچھ دو۔ اگر یہ کچھ دے سکتا ہو تو اس سے کہتے ہیں نا کہ مجھے دو، اس کو تو نہیں کہتے، جو آنے والے اس کو کہتے ہیں یار کچھ دے کے جاؤ۔ آسو تو کی لے کے آسو تو جاسو تو کی دے کے جاسو۔ آؤ گے تو کیا لے کر آؤ گے، جاؤ گے تو کیا دے کے جاؤ گے۔ لیکن یہ لوگ اسے بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ ناقص الخلقت ہوتے ہیں اور منجور بن کے قبروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایسے لوگوں کے اوپر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذ القبور الانبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر نصارہ پر، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا دیے، سجدہ گاہ بنا لیے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر من تجسس القبور، جو لوگ قبروں کے اوپر یہ چونے وغیرہ کرتے ہیں نا، ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح دوسرے حدیث میں آتا ہے اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جو قبروں کے اوپر چراغ جلاتے ہیں۔ یا قبرستان میں دیکھیں چونے بھی لگائے ہوئے ہیں اور اوپر جناب اگربتیاں اور یہ چیزیں بھی جلاتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں کے اوپر جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن ہمارے لوگ تو اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، وہ جی ہم تو ویسے گزر رہے تھے ہم نے کہا چلو سلام کر لیں، ہیلے بہانے بناتے ہیں۔
اسی طرح اللہ کی لعنت تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں پر بھی جو قبروں کے اوپر بیٹھتے ہیں، منجور بیٹھ کے جو بیٹھتے ہیں نا، ان کے اوپر اللہ کی کیا ہو؟ لعنت ہو۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی اور لوگ کہتے ہیں یہ پہنچے ہوئے ہیں جی۔ تو یہ بیٹھنا جائز نہیں ہے، نہ ان کو کچھ دینا جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بالکل سارے کے سارے کام حرام ہے، منع ہے یہ چیزیں۔ یہ مشرکین بھی کیا کرتے تھے، بس فرق صرف یہ ہے کہ ان کے جو بت ہوتے تھے، الہ ہوتے تھے، وہ کھڑے ہوتے تھے۔ آج کل کے الہ اور آج کل کے بت جو ہے یہ پڑے ہوئے ہیں، بس فرق صرف یہ، وہ کھڑے تھے اور یہ پڑے، یہ لیٹے ہوئے اور وہ سیدھے کھڑے تھے، باقی چیز تو وہی ہے۔ وہی نظر نیاز وہ بھی دیتے تھے، یہ لوگ بھی دیتے تھے، وہ بھی معتکف بیٹھتے تھے اعتکاف کی نیت کر کے، یہ بھی جناب بیٹھے ہوئے ہیں قبروں کے اوپر، چیز وہی ہے ساری کی ساری۔ اللہ کے نبی نے اس چیز کو منع کیا ہے۔ ہاں، ملا عبد المومن گزرا ہے نا، تو وہ بڑا مذاقی مولوی تھا نا، تو اس نے ایک کتاب لکھی النامہ، تو اس کے اندر وہ ہر لفظ کے ساتھ الف لام لگاتا ہے نا، اور پھر اس کے اپنے وہ معنی کرتا ہے، تو مختلف انہوں نے وہ اکٹھے کیے نا، تو وہ کہتے ہیں بیگم صاحبہ کے بارے میں، بیگم کو جانتے ہیں نا، یہ بیگم جو بڑے بڑے لوگوں کی جو عورتیں ہوتی ہے، کہتے ہیں بیگم، تو وہ کہتے ہیں البیگم، کہتے ہیں البیگم کا مطلب ہوتا ہے فساد در پردہ، پردے کے اندر چھپا ہوا فساد ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ البیگم صاحبہ۔ کہتے ہیں وہ النواب مجموعہ تغافل غفلت اور سستی کا مجموعہ، وہ نواب صاحب، پانی پاس پڑا ہوا ہوگا اور نوکر کو کہے گا ذرا آنے یار گلاس پانی تو ڈال دے، اور پاس پڑا ہوا ہے۔ تو النواب مجموعہ تغافل وہ کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ الکتوال، یہ تھانے دار کو کہتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں نمونہ ملک الموت ملک الموت کا ایک نمونہ ہے کہتے دنیا میں۔ تو پھر وہ آتے ہیں منجور کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں المنجور، کہ منجور کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں مگس بے حیا، بے حیا مکھی۔ کہتے ہیں یہ جو منجور ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ بے حیا مکھی ہوتی ہے۔ مکھی کے ساتھ تشبیہ کیوں دے رہے وہ اس وجہ سے دے رہے کہ جس طرح یہ مکھی بونگ بونگ کرتی ہے نا، تو یہ منجور بھی صبح صبح لگا ہوا ہوتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے نا، لگا ہوا ہوتا ہے، بس کچھ گناہ رہا ہوتا ہے۔ مکھی جس گھر کے اندر رہتی ہے ادھر سے چوری بھی کرتی ہے نا، کبھی چینی اٹھا کے لے جاتی ہے، کبھی گڑ اٹھا کے لے جاتی ہے۔ تو منجور بھی جس دربار پہ رہتا ہے ادھر سے چوری کرتا ہے، وہی بکسا توڑا ہوا ہوتا ہے روزانہ اس نے، ادھر سے پیسے نکال کے وہ کھاتا ہے، لوگ لپٹے ڈالتے، وہ لپٹے اٹھا کے لے کے جاتے، ادھر ہی سے وہ کرتے۔ مکھی جو ہے وہ غلاظت کے اوپر بیٹھتی ہے، ناپاک چیزیں بڑی شوق سے کھاتی ہے، اور منجور کی غذا بھی ہمیشہ ناپاک ہی ہوتی ہے، غیر اللہ کے نیاز ہی یہ کھاتا رہتا ہے ہر وقت۔ مکھی ناقص الخلقت ہے، اور منجور کو آپ دیکھو وہ بھی ناقص الخلقت ہوتے ہیں نا۔ ہاں، مکھی کی بھی جو ہے پردے نہیں ہے آنکھوں کے اوپر، اور گردن کے اندر اس بیچارے کی ہڈی بھی نہیں ہے، تو منجور بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ناقص الخلقت ہوتا ہے، کبھی ہاتھ ٹیڑھا، کبھی پاؤں ٹیڑھا، کبھی کیا تو یہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مگس بے حیا۔ تو یہ اعتکاف بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے، منجور بن کے بیٹھے ہوتے، یہ سارے کے سارے بیٹھنا بھی ناجائز ہے، ان کے پاس جانا بھی ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کہتے ہیں فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، یہ لوگ بنی اسرائیل دریا سے پار ہوئے، گزرنے لگے ایک قوم سے، یعکفون علی اصنام لہم، جو عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اپنے بتوں کی عبادت پر، اپنے بتوں کے اوپر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے۔ قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اجعل لنا الہا، ہمارے لیے بھی مقرر کر دیجئے الہن، ایک پرستش کی چیز۔ الہ، لوگوں کو الہ کا معنی نہیں آتا نا، الہ کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ، نہیں کوئی معبود، آسان کہہ دیتے نہیں کوئی معبود۔ اب لوگوں کو کیا پتا معبود کیا ہوتا ہے، یا کبھی کہتے ہیں نہیں کوئی عبادت کے لائق، وہ عبادت کوئی پشتو تھوڑی ہے، اردو تھوڑی ہے، یہ تو عربی کے لفظ تم لوگوں نے چنے ہوئے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں نہیں کوئی پرستش کے لائق، اب پرستش فارسی،
یہ کوئی پشتو تھوڑی یا اردو پنجابی تھوڑی، اپنی زبان کے اندر لوگوں کو معنی بتاؤ نا کہ الہ کس کو کہتے ہیں۔ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، یہ الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ وہ ذات جس کے اندر 3 صفات ہوں، 3 صفات۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا تھا نا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، 3 اوصاف بیان کیے۔ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو ما لا یسمع، سنتے بھی نہیں، ولا یبصر، وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، تجھے نفع نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ الہ یہ ہوتا ہے اس کے اندر 3 اوصاف ہوں، بغیر اسباب کے ہر جگہ سے ہر ایک کی سننے والا ہو، وہ ہوتا ہے الہ۔ اور وہ ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ بغیر اسباب کے ہر ایک کو ہر جگہ پر ہر لمحہ دیکھنے والا ہو، یہ صفت بھی صرف اللہ کی ہے، کائنات میں کسی اور کے اندر یہ صفت ہے ہی نہیں۔ اور ہر ایک کو نفع اور نقصان پہنچانے پر مکمل قدرت رکھتا ہو، قادر ہو، وہ بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو الہ اس کو کہتے ہیں، بغیر اسباب کے سننے والا، دیکھنے والا، کچھ کرنے دھرنے والا، یہ ہوتا ہے الہ۔ اس لیے آسان میں لا الہ نہیں ہے کوئی حاجت روا، کوئی حاجات کو پورا کرنے والا نہیں، سننے والا، دیکھنے والا، کرنے دھرنے والا کوئی نہیں، الا اللہ، ہے تو صرف ایک اللہ ہے بس۔ یہ معنی لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ تو وہ لوگ بھی کیا کہنے لگے، اجعل لنا الہا، ہمارے لیے کوئی بنا دیجیے ایسی چیز جس کی ہم پرستش کرے، ہم اس کو الہ بنا لے۔ کما لہم آلہہ، جس طرح ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے، جس طرح ان کا الہ ہے۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انکم قوم تجہلون، بے شک تم لوگ بڑے جاہل لوگ ہو، بڑے جاہل قوم ہو تم لوگ۔ ان ہؤلاء، بے شک یہ جو لوگ ہیں، متبر، یہ تباہ ہونے والے ہیں، ما ہم فیہ، جس کام میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، یہ تو تباہی کے کام ہیں، ان قریب تباہ ہو جائیں گے۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور غلط ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو کام وہ کر رہے ہیں وہ غلط کام میں لگے، تم لوگ بھی غلط کام کرو گے۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا ڈھونڈوں تمہارے لیے کوئی اور حاجت روا؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس نے تمہیں فضیلت دی اپنے زمانے کے لوگوں پر، یہ نہیں کہ سارے جہان پر، نہیں، اپنے زمانے کے لوگوں پر تمہیں فضیلت دی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور یاد کرو وہ زمانہ، وہ وقت کہ اس نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعونیوں سے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ نے تمہیں غلامی سے نجات دے دی اور تم لوگ پھر پتوں کی عبادت میں لگتے ہو، شرک کی طرف جا رہے ہو۔ اللہ کے شکر گزار بنو، اللہ کی بندگی کرو۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں پہنچاتے تھے سخت عذاب۔ یقتلون ابناءکم، وہ قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری بیٹیوں کو۔ وفی ذالکم بلاء، اور اس میں آزمائش تھی، امتحان تھا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑا۔ تو یہاں تک یہ 4تھی حالت قرآن نے مکمل بیان کر دی کہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی کبھی کبھی ناجائز قسم کے سوالات ہوتے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی سمجھانا چاہیے، دل تنگ نہیں کرنا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے دل کو تنگ نہیں کیا تھا۔